بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے آپ دوستان کی خدمت میں کچھ ابحاث کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ہم نصاب توحید کی بحث پہ پہنچے تھے۔ آج دوستان نے تقاضا کیا کہ ولادت وسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی مناسبت سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اس پر نور و پر برکت و پر نعمت شب لیلۃ البراء کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو حقیقی معنی میں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس شب کے اعمال اور دعائیں جو ہیں وہ بھی خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انجام دے سکیں۔ دوسرا بڑا بنیادی موضوع جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی مناسبت سے۔ دیکھیں، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ایک بات جو عرض کروں وہ یہ کہ مہدویت کا مسئلہ ایک جہانی مسئلہ ہے۔ یہ کسی مکتب کسی مذہب کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ اس کے عناوین ہر مذہب یا مکتب میں مختلف ہیں، لیکن در حقیقت تمام انسانیت منتظر ہے امام مہدی علیہ السلام کی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اور یہ در حقیقت مہدویت کا مسئلہ آخر الزمان کا مسئلہ ہے، اس عنوان سے کہ اس دنیا کا اینڈ جو ہے، اختتام جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ آج دیکھیں بہت ساری تھیوریز سامنے آ رہی ہیں کہ دی اینڈ آف دا ورلڈ کیا ہوگا۔ قرآن کریم جو تا قیامت تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے اور در حقیقت ایک نظام رکھتی ہے، اس کے اندر بھی خداوند متعال نے آخر الزمان کا ذکر کیا ہے۔ آخر الزمان قرآن کریم کی نگاہ میں بہت ہی خوبصورت ہے اور در حقیقت انسانیت کے ارتقاء کا نام ہے اور عدل اور قسط سے خداوند متعال اس انسانی معاشرے کو پر کر دے گا اور اظہار دین ہوگا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ۔ اگرچہ کافر نہیں چاہتے کہ غلبہ دین ہو، لیکن خداوند متعال دین کو غلبہ دے گا۔ اسی شخصیت کے متعلق دین اسلام کے اندر جو آخر الزمان میں آئیں گے ان کا پورا تعارف بیان ہوا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمایا کہ وہ میری اولاد سے ہوں گے، وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہوں گے، وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، وہ 12ویں جانشین ہوں گے میرے، جو زمین کو پر کر دیں گے عدل و قسط سے، کما مولیات ظلم و جورا، جیسے کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اور دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس موضوع پر بھی احادیث ملتی ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ آج آپ کی خدمت میں اس عنوان کو عرض کرنا ہے کہ ہم جس امام کے منتظر ہیں، ہم شیعہ، ان کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، کیونکہ اصل تو بات یہ ہے کہ امام کی معرفت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ امام زمانہ کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ بہت سارے لوگ ممکن ہے امام زمانہ کے نام کو جانتے ہوں، امام زمانہ کے والد کے نام کو جانتے ہوں، جس طریقے سے ایک بڑی تعداد ایسا ہی ہے
لیکن اصل جو چیز ہمارے لیے بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنے وقت کے امام کی معرفت ہونی چاہیے، اور یہ حدیث چند طریقوں سے سنی اور شیعہ کتابوں میں نقل ہوئی ہے، لیکن مشہور اس طریقے سے ہے: من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معرفت امام زمانہ سے کیا مراد ہے، کہ اگر انسان نہ رکھتا ہو تو جہالت کی موت مرتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جہالت کی موت ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ جہالت کی موت سے مراد یہ ہے جیسے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو درک ہی نہ کیا ہو، جیسے زمانہ جاہلیت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ تو اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ اس جہالت سے بچنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے، اور حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ جو وقت کے امام کو نہیں جانتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اور ایک اور مطلب جو احادیث کے اندر بیان ہوا ہے اور ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر بہت زیادہ بیان ہوا ہے، جس طریقے سے خود صحیفہ سجادیہ کے اندر اگر آپ دعائے عرفہ کا مطالعہ کریں تو دعائے عرفہ کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: خدایا، ایک مقام پر جب پہنچتے ہیں تو اس دعا کا یہ حصہ ہے: خدایا تو نے فی کل آوان، ہر زمانے میں تو نے امام رکھا ہے، اور پھر اس کی حبل کو اپنی حبل قرار دیا ہے، یعنی اس کی رسی کو اپنی رسی قرار دیا ہے، اور جو اس رسی تک پہنچے گا وہ تجھ تک پہنچے گا۔ حبلہ بحبلک، اس کی رسی تیری رسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جو اس کی رسی کو تھامے گا وہ تجھ تک پہنچے گا۔ یعنی مکتب امامیہ کے اندر، یعنی جو حقیقی اسلام کا ترجمان ہے، اس کے اندر یہ مطلب بالکل واضح ہے کہ بغیر امام کے معرفت کے خداوند متعال تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ مسلم نظریہ ہے اور یہ درست قرآنی نظریہ ہے۔ اب جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہم وقت کے امام کی معرفت کیسے حاصل کریں۔ خوب، یہ تو لطف و کرم ہے خداوند متعال کا کہ ہم شیعہ جو ہیں خصوصاً آشنا ہیں اپنے مثلا اس لحاظ سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 12ویں 11ویں امام کے فرزند ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور دنیا میں آ چکے ہیں، اور پھر غیبت کی ہے، غیبت صغریٰ ہوئی، پھر غیبت کبریٰ ہے۔ لیکن یہ کیا معرفت ہے یا معرفت اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں اس مطلب کو جو بہت مہم ہے، وہ یہ کہ دیکھیں، معرفت چند چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ آشنائی، ایک تو یہ ہے کہ خود امام کے نام وغیرہ کو ہم جانتے ہوں، ان کا پیدائش کی جگہ کو ہم جانتے ہوں، کس تاریخ کو وہ پیدا ہوئے، کس سال کے اندر پیدا ہوئے، یہ بھی ایک شناسائی ہے۔ لیکن کیا یہ وہ آشنائی ہے کہ جو حدیث میں بیان ہو رہی ہے؟ ظاہراً حدیث جس چیز کو بیان کر رہی ہے وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ہو تو یہ تو باعث کمال نہیں ہے، یہ تو ایک بڑی تعداد جو ممکن ہے غیر مسلم بھی ہوں، جب وہ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو اس میں امام زمانہ کا جب ذکر آئے گا، یا شیعہ کی کوئی بھی تاریخ پڑھے تو اس کے لیے یہ بات تو سامنے آ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی کمال ظاہراً نہیں ہے۔ تو پھر کیا چیز کمال ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی حیات کو حیات طیب بنا سکتا ہے، پاکیزہ حیات بنا سکتا ہے؟ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے، معرفت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خود جو امام ہیں، جو اللہ کی طرف سے امام بنائے جاتے ہیں، وہ ان کا کام کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کرنے کیا آئے ہیں۔ جب ہمیں اس چیز سے آشنائی ہوگی، ٹھیک ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کو رکھا کس لیے۔ جب یہ مطالب، جب امامت کے فریضے ہمارے لیے واضح ہوں گے، اس وقت پھر ہمیں اپنے فرائض بھی پتہ چلیں گے۔ آج شیعہ کی سب سے بڑی مشکل یہ بن چکی ہے کہ شیعہ کو یہ ہی نہیں پتہ کہ آئمہ ہیں کس لیے، آئمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کس لیے بے عنوان ہدیہ ہمارے لیے بھیجا، اور خود امام زمانہ علیہ السلام جو ذخیرہ الہی ہیں، ان کے وجود پر برکت کا فلسفہ کیا ہے جو آج تک دنیا ان کے انتظار میں۔ اگر ان کے وہ فرائض جو اللہ نے جو کام ان سے لینا ہے
اور کروانا ہے، اگر وہ شیعہ کو پتہ چل جائے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ شیعہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کر لے گا۔ میں عرض دوبارہ کرتا ہوں اس سے پہلے کہ معرفت کی بحث ہم شروع کریں، اور اس متعلق آپ کو عرض کروں کہ کس طریقے سے ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں، شناخت امام زمانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خود معرفت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ معرفت کے پہلو کو ہمارے لیے ذرا مزید سمجھنا آسان ہو جائے۔ 2 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں معرفت کے پہلو سے، اور اس کے اندر ہمیں وہ جہت بھی تھوڑی سی پتہ چلے گی کہ ہم کس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ خود امام کا نام پتہ ہونا، امام کی کہاں ولادت ہوئی، یہ بھی اچھا ہے، یعنی یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ بن جاتا ہے۔ کچھ انسان سفر کرنا شروع کر دیتا ہے معرفت کا، لیکن ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ امام زمانہ کے متعلق بہت ساری اس قسم کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شناختی کارڈ کی حد تک جو معرفت ہے وہ رکھتے ہوں۔ جس طریقے سے بہت سارے لوگ اب مثلا مسلم ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی اذان ہوتی ہے، مسلمان مثلا فرض کریں نماز پڑھتے ہیں، یہ چیزیں کچھ ہیں جو مسلمانوں کو سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی حقیقی مسلمان بہت تھوڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت سے انسان حقیقی مسلمان بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک محفل میں موجود تھے، تو وہاں پہ بڑی بڑی شخصیات موجود تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کا ذکر کرنا شروع کیا۔ یہ خود امام زمانہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ دوسرے ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب نے ان کا ذکر کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی پربرکت شخصیت ہیں کہ جن کا سب اولیاء نے ذکر کیا ہے۔ وہاں اس محفل میں زرارہ جیسی شخصیات بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ امام نے جب ذکر شروع کیا حضرت کا، تو اصحاب جو امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش ہم اس شخصیت کے زمانے میں ہوتے اور ان کا انتظار کرتے، کیونکہ اتنا اجر ہے منتظر کا، حقیقی منتظر کا۔ تو اس وقت زرارہ بن عایون نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا اگر ہم اس زمانے میں ہوں جس زمانے میں حضرت کی غیبت ہوگی تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی جو در حقیقت ایک نصب العین ہے امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس طرح دعا پڑھو اگر اس زمانے کو درک کرو: اللہم عرفنی نفسک، اے خدا مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، معرفت نصیب فرما۔ ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اے خدا اگر میں تیری معرفت حاصل نہیں کروں گا، میں تیری معرفت اگر حاصل نہیں ہوگی تو پھر تیرے رسول کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جب تک توحید درست طریقے سے سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک رسالت کی معرفت بہت مشکل ہے۔ ممکن ہے کوئی رسول اللہ کے بارے میں جانتا ہو، معرفت الگ چیز ہے۔ وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اللہم عرفنی حجتک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک، اے خدا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، یعنی وہ جو تیرے وقت کی حجت ہے، جس کے اعمال ہمارے لیے حجت ہے، جس کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، اے خدا اس کی معرفت نصیب فرما۔ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہ ہو درست، اس کو کبھی بھی امام وقت کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ پس توحید کی معرفت پہ موقوف ہے رسالت کی معرفت، اور رسالت کی معرفت پر موقوف ہے امام وقت کی معرفت۔ وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَن دِينِكَ، اے خدایا اگر مجھے تیری حجت کا پتہ نہیں ہوگا، وہ جو وقت کے امام ہیں، ضَلَلْتُ عَن دِينِكَ، تو خدایا میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو یہ خود دعا بہت گہرے پہلو رکھتی ہے، یعنی جب تک انسان کے پاس پوری اسلامی آئیڈیالوجی نہ ہو،
معرفت توحید نہ ہو، معرفت رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، معرفت یعنی وہ نصاب توحید و نصاب رسالت نہ ہو، تو اس وقت تک انسان معرفت امام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دعوے تو بہت ہوتے ہیں، دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ خود معرفت حاصل کی کیسے جائے۔ اس میں مثلا خود یہ بیان ہوا ہے کہ اعرف اللہ باللہ، اللہ کو کی معرفت حاصل کرو اللہ کے ذریعے سے، والرسول بالرسالہ، رسول اللہ کی معرفت حاصل کرو خود رسالت کے ذریعے سے، وَأُولِي الْأَمْرِ بالعدل والمعروف، اور اولی الامر کی معرفت حاصل کرو ان کے عادل کے ذریعے سے اور ان کی معروف کے ذریعے سے، یعنی ان کی سیرت دیکھو، ان کا رویہ دیکھو اور ان کا کردار دیکھو۔ خوب، اب آتے ہیں ہم یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو معرفت ہے وہ مہم ترین مطلب ہے، جس کے بغیر جہالت کی موت ہے۔ اب یہ کہ ہم معرفت حاصل کیسے کر سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود ان کے نام سے آشنا ہوں، کہاں پہ پیدا ہوا، یہ ایک سٹیپ ہے، لیکن اس سے آگے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں، وہ اس صورت میں ہم دل جوڑ سکتے ہیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام کو اللہ نے کس لیے رکھا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہترین ذریعہ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خداوند متعال نے امام زمانہ علیہ السلام کو جیسے عظیم ذخیرے کو کس لیے رکھا ہے، اور خود امامت کا نظام اللہ نے کس لیے بنایا ہے، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں قرار دیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نے جو ابھی تک، ایک ہمارے استاد بزرگوار ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح ہمارا اب حکومت سے کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو بھی ہم حاکم بناتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، جب پچھلوں سے تنگ آتے ہیں تو نئے بناتے ہیں۔ نئے کس لیے بناتے ہیں؟ ہماری بجلی آ جائے، پانی کے مسائل حل ہو جائیں، بجلی کے مسائل حل ہو جائیں، نوکریوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کس لیے ہیں، اصل مقصد ان کا کیا ہے۔ اگرچہ ٹھیک ہے، امام ائمہ کی جب حکومت ہوتی ہے تو اس کے اندر تمام چیزیں فراہم ہوتی ہیں، مادی چیزیں بھی فراہم ہوتی ہیں، اللہ مادی چیزیں بھی عطا کرتا ہے اگر حقیقی رہبر بنایا جائے تو، جو خداوند متعال کا انتخاب شدہ ہو۔ قرآن کریم میں خداوند متعال نے وعدہ دیا ہے کہ اگر تم نظام اسلامی قائم کرو گے تو میں آسمان اور زمین سے تمہیں رزق عطا کروں گا۔ تو اس حوالے سے تو کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند متعال کا لطف و کرم ہے، لیکن ہمیں خود یہ سوچنا ہوگا کہ خود ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلی مقصد کیا ہے، اصل حکومت الہی کا مقصد کیا ہے، پھر امامت کا فلسفہ کیا ہے۔ تو وہ بہترین ذریعہ جو آپ اگر امام زمانہ علیہ السلام کی ان چیزوں سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، ان کے مقاصد سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، تو آپ یہ زیارات کا جو ذخیرہ ہے، جو امام زمانہ کے متعلق زیارات ہیں، خود اسی رات کی جو شب نیمہ شعبان کی جو زیارات بیان ہوئی ہیں، ان کے آپ جملے پڑھیں، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا، دعائیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق نقل ہوئی ہیں، مثلا دعائے نطبہ ہے، دعائے عہد جو بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ اس کو 40 دن مومن اگر پڑھے تو اس کو یہ اجر ملے گا۔ تو ان دعاؤں کے اندر وہ آئین، وہ جو پورا تھیوری ہے امام زمانہ نے کیا آگے کرنا ہے، وہ پوری تھیوری موجود ہے۔ تو ہمیں ایک جو چیز سوچنی ہوگی اور کرنی ہوگی وہ یہ کہ ہم ان زیارات کا صحیح گہرا مطالعہ کریں، ان دعاؤں کو درست طریقے سے سمجھیں اور رسمی طور پہ گزریں نا ان سے، جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے بیچ میں کیا ہے، صرف گزر رہے ہیں، صرف ایک لفظ کا سمجھ آتی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بس اس سے آگے پیچھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ ہم ان زیارات کو گہرائی سے پڑھیں، ان کے اندر ہمیں بہت ذخیرے ملیں گے، جس طریقے سے خود دعائیں آپ دیکھیں، یہ خود دعائے کمیل جو آج کی رات کی دعا ہے، کتنا ذخیرہ ہے اس کے اندر، لیکن ہم اس ذخیرے کی طرف نہیں جاتے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہر گھر میں بھی ہر جگہ پہ حدیث قصہ ٹھیک ہے، حدیث قصہ
اس کی ایک اپنی حیثیت ہے، لیکن دعائے کمیل کی عظمت، دعائے ندبہ کی عظمت یہ ہماری سوسائٹی میں اصلاً ہیں ہی نہیں یہ دعائیں۔ تو ایک تو ہمیں ان دعاؤں کو، دعائے عہد کو زندہ کرنا ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارات کو معاشرے کے اندر زندہ کرنا ہوگا، خود دعائے ندبہ کو معاشرے کے اندر زندہ کرنا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا امام زمانہ نے کیا آگے کرنا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا، پھر دعائے عہد کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ منتظر نے کیا کرنا ہے۔ لازم بات ہے جب ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے کاموں کا پتہ چلے گا تو پھر اس کے مطابق آج ہم اپنی جہت بنائیں گے۔ آج شیعہ کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ شیعہ کی کوئی جہت نہیں ہے، کوئی لائن نہیں ہے، جانا کہاں تک، منزل نہیں پتہ۔ ایک بڑی تعداد میں شیعہ کو اپنی منزل ہی شیعہ نے گم کر دی، اور یہ جنہوں نے سب مسلمانوں کو بتانا تھا۔ تو یہ دیکھیں سب مسلمانوں کو امام مہدی علیہ السلام کا پتہ ہے، لیکن منزل کس نے دکھانی تھی؟ وہ شیعہ نے دکھانی تھی، لیکن شیعہ اس مسئلے میں بالکل غافل ہے۔ به تورات موسی و انجیل عیسی